اچھا کیا سر، بات میں بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو آپ ریلیجنس کے خلاف اتنی زیادہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ہے؟ ریلیجن کے بغیر تو دنیا جو ہے بڑی بدی اور بڑی عجیب سی ہوگی. مطلب اس میں تو کافی زیادہ چیزیں ہمیں ریلیجن سکھاتا بھی ہے. بہت زیادہ جو ہے ہمیں سمجھ لیں آپ ایتھکس، بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ زندگی کے اصول، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح وارث سلطان صاحب کہتے ہیں جی ملک کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم چلیں گے، جو ملک میں لا ہوگا جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو ریلیجن کے بغیر ہم وہ لا وغیرہ بنا سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ مطلب اللہ کے ڈر سے، یا جو بندہ بھی ہے وہ کسی نہ کسی کے ڈر سے ان چیزوں کو نہیں کرتا. مثلاً کوئی چھوٹی موٹی چوری ہو گئی، یا بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کے پاس چانسز ہوتے ہیں کوئی برائی کرنے کے، کسی کو مرڈر کرنے کے، کوئی پیسے چھیننے کے، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ اس چیز سے پیچھے رہتے ہیں. اور ریلیجن نے میرے خیال سے تو اتنی برائی پھیلائی نہیں ہے جتنی اچھائیاں پھیلائی ہیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، فرض کریں اگر آج مذہب ختم ہو جائے تو آپ کیا امیجن کرتے ہیں دنیا کیسی ہوگی؟ پہلے آپ ذرا مجھے اس بات کا جواب دے دیں. میرے خیال میں تو پھر تو یہی ہوگا نا، ہر کسی کو پتا ہوگا کہ جزا سزا کا تو کوئی رول نہیں ہے، اور ہر بندہ پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینسی ہوگی. اب یہاں پہ بے شک پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ مذہب ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، جو ماڑا بندہ ہوتا ہے اس کو دباتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذہب کو دیکھتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے ہیں. اور ایسے میں یہ ہوگا کہ فرض کریں اگر کسی کو پتا ہے کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں یہ کام کر لیتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں. مطلب کہ اب میں نے دیکھا ہے یورپین کنٹریز میں بعض بندے جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں. پیچھے مجھے یاد نہیں ہے کہاں میں نے دیکھا تھا. اور اس کے علاوہ بھی پھر وہ کافی زیادہ چیزیں جو میرے ریلیجن سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اب بے شک آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ بہن ہے، ان سے میرا تعلق اس طرح کا ہے. وہ مذہب کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر تو وہ بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ میرے خیال میں کوئی اچھا نہیں ہوگا کسی بھی مذہب کے بغیر. اچھا چلیں، مجھے اب ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں لوگ مذہب کی وجہ سے رشوت لینے سے باز آ گئے؟ میں رشوت وہ تو ختم؟ کہہ رہا ہوں نا آپ کو، لیکن نہیں نہیں، کچھ سنیں لوگ تو ہے صحیح بھی نا. ہیں نہیں، اب کچھ دیکھیں ٹھہریں، آپ اب ایک اینگل پہ جا رہے ہیں نا، میں اب آپ کو ذرا درمیان میں لے کے آتا ہوں نا. آپ ایک بالکل ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں. کیا لوگ چوری سے باز آ گئے ہیں؟ چور پاکستان میں امریکہ سے زیادہ ہی ہوں گے، یا کوئی اسکینڈینیوین کنٹریز جدھر ایتھیزم سب سے زیادہ ہے وہاں پہ چور کم ہوں گے؟ پاکستان میں زیادہ ہوں گے. جہاں پہ لوگ سب سے زیادہ ایتھیسٹ ہیں نا وہ دنیا میں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ چور کم ہیں، رشوت لینے والے وہاں پہ کم ہیں، ادھر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک اور مجھے بات بتائیں، چلیں کسی ایسے ملک میں کسی نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی، تو ادھر جو روز اپنی بیٹی کا ریپ کرتے ہیں مسلمان، وہ کیا ہے؟ باز آ گئے ہیں اسلام کی وجہ سے؟ نہیں آئے نا. نہیں. بات یہ ادھر ہے کہ پاکستان میں تو بیسیکلی کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان دیکھیں میں تو بیسیکلی آج کل تو روز اخباروں میں آتا ہے کہ میرے بھائی مجھے اتنی دیر سے میرا ریپ کر رہے تھے. 3 بھائی، ایک بہن کو انہوں نے چارپائی سے باندھا ہوا تھا گھر میں، اور پتہ نہیں کتنے سال سے پچھلوں سے اس کا ریپ کر رہے تھے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے. اخبار میں خبر آرام سے آپ کو مل جائے گی. نہیں، وہ میں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتا ہوں نا. ابھی نہیں نہیں میرا ذرا بھی ایک سنیں، دوست ہے. میری سننے نا، ذرا اچھا ٹھہر جائیں. کوشچن پہلے میں آپ کا جی کوشچن آنسر کروں گا، پھر آپ کوشچن کریں گے. جی جی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کسی نے، چلیں ادھر تو کسی نے شادی کر لی، تو ادھر جو ریپ کرتے ہیں وہ ادھر مامے روز اپنی بھانجیوں کا ریپ کرتے ہیں. ادھر نانے نہیں چھوڑتے بھانجی نواسی کو، دادا نہیں چھوڑتا، چچا نہیں چھوڑتا، بھائی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، مسجد میں مولوی نہیں چھوڑتا، دکاندار نہیں چھوڑتا، لڑکی جاتی ہے ہاتھ لگاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ آ گئی وہی رگڑ دیتا ہے. بچی چاہے 6 سال کی ہے یا 60 سال کی عورت ہے، ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں. اچھا، اب میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اچھائی یا برائی کا تعلق جو ہے نا مذہب سے نہیں ہوتا، یہ انسانیت سے ہوتا ہے. جس میں انسانیت ہوتی ہے نا وہ بخش دیتا ہے، جس میں نہیں ہوتی نا وہ نہیں بخشتا. ٹھیک ہے، چوری چکاری سے لوگ مذہب کے بغیر بھی باز آتے ہیں اور مذہب کے باوجود بھی باز نہیں آتے. جو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں وہ بھی باز نہیں آتے رشوت لینے سے، اور جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے وہ بھی باز نہیں آتے. اس کا تعلق انسانیت سے ہے. جس کا کوئی ضمیر زندہ ہے نا اس کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مذہب کے بغیر بھی لوگ اچھے کام کرتے ہیں، مذہب کے ساتھ بھی لوگ برے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسانیت پہ ہے. مذہب کا کسی سٹڈی کے مطابق یا لاجیکلی سوچتے ہوئے اچھائی اور برائی کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا. مگر مذہب کسی اچھے انسان سے برائی کروا سکتا ہے. کیسے؟ مذہب کوئی شریف آدمی ہے نا، اس کو کہے گا کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا ہے، تو وہ بھی جا کے سر تن سے جدا کر دے گا. وہ شاید اس نے زندگی میں اپنی مکھی نہ ماری ہو، مگر جب مذہب اسے کہے گا کہ بھائی اب جہاد کرنا ہے، جا کے فلاں کی لونڈی بناؤ اور اس کا ریپ کرو، وہ کر دے گا. کیونکہ اب اس کو پتا ہے، اسے مذہب نے سرٹیفکیٹ دے دیا نیکی کا. نیکی کا سرٹیفکیٹ زیادہ خطرناک ہے بجائے گناہ کے سرٹیفکیٹ سے.
یہ آپ یاد رکھیے، کیونکہ لیکن جب انسان اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا پھر وہ ہر برائی کر سکتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے نا پھر وہ کوئی برائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے دوسرے کا برا نہیں کرنا. جب اور مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک پارسائی، ایک پارسا، ایک نیک، ایک مقدس ہستی بنا کے پیش کرتا ہے. مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی کی طاقت کہاں سے ہے؟ مولوی کی طاقت اس لیے نہیں ہے کہ مولوی کسی کو اچھائی سے برائی سے روک سکتا ہے. برائی سے آپ، جو آدمی کسی کو برائی سے روکتا ہے نا اس کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا. جو کہ کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے نا اس کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا. جو کسی کو برا مشورہ دیتا ہے نا کہ فلاں کی دکان جلا دو دا کے، طاقت یہاں سے بنتی ہے کہ مولوی کہتا ہے دکان جلا دے، گھر جلا دے، قتل کر دے، گردن اڑا دے. یہ طاقت کا جو سٹرکچر ہے نا وہ برائی سے ریلیٹڈ ہے، اور برائی کی طاقت جو ہے وہ مولوی دے رہا ہے. ٹھیک، اور مولوی کو کون دے رہا ہے؟ مذہب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں، مولوی لیکن آپ کے دیکھیں ساتھ آپ کر کے ناچ رہے ہیں نا، کرونا وائرس آ گیا نا، آپ مجھ سے شرط لگا لیں 2 مہینے بعد آپ کے پاکستان میں قیامت آئی ہوگی اور اس کا شکریہ آپ مولویوں کا ادا کریں گے. آپ کو کرنا پڑے گا، اور اسلام کا ادا کریں گے. آپ کو کرنا پڑے گا. مسجد آپ بند اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کیونکہ اسلام آپ کو کرنے نہیں دے رہا، مولوی آپ کو کرنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو آپ کے معاشرے میں یہ کرونا وائرس نہیں پھیل سکتا تھا، اتنا نہیں پھیل سکتا تھا. ٹھیک ہے، نہیں لیکن جن ملکوں میں پھیلا ہوا ہے وہاں پہ تو مذہب نہیں ہے. زیادہ تر ملکوں میں تو نہیں ہے. مطلب اب چائنا کی بات کر لیں جہاں سے شروع ہوا ہے، وہاں پہ تو کافی ہاں. زیادہ کرونا وائرس جو ہے اسی تو وجہ اب اب آپ وہاں پہ مجھے تو یہ مذہب بتائیں نہیں ہے. نا، تو چائنا نے اور قابو بھی تو دوسرے پا نمبر لیا پہ نا کہ وہاں پہ ٹھیک مذہب ہے، نہیں ہے، تو چائنا نے قابو بھی تو پا لیا نا. آپ دیکھنا نا ذرا مسجد بند کر کے تو دکھائیں نا. یہ 4 دن بند نہیں رکھ سک رہے آپ مسجد ابھی تک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انسانیت بندے کے اندر ہوتی ہے، مذہب اسے وائلیٹ کرتا وہ ہے، ہوتی نہ کہ ہے، مطلب اچھا، وہ ہوتی نہ ہے، کہ اچھا اسے وہ بناتا ہوتی ہے. ہے. دیکھیں لیکن جو اچھے، مذہب بھی ایک بڑی مشہور ایک سائنٹسٹ ہے اسٹیون وائنبرگ. ٹھیک ہے، نوبل لوریٹ ہے فزکس میں، نوبل انعام ملا ہوا ہے. ان کی ایک سینگ ہے، وہ کہتا ہے اچھے انسان اچھائی کرتے ہیں اور برے انسان برائی، مگر اچھے انسان سے برائی کروانے کے لیے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس بات سے سچی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہیں، کیونکہ یہ تو اس کی اچھا جو فلسفی ہوتا ہے ہے نا. نا اس نے اچھائی کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے ملک میں اب میں نے تو کوئی قتل نہیں کر دیے، میں نے تو کوئی ریپ نہیں کر دیے جا کے. ٹھیک ہے، میں نے مذہب چھوڑا ہے نا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے مذہب چھوڑا ہے میں زیادہ بہتر انسان بنا ہوں. میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے مذہب چھوڑا ہے میں زیادہ بہتر انسان بنا ہوں. میں نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جن کا میں نے کبھی خیال ہی نہیں رکھا تھا، میں ان کا بھی خیال رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ان کا بھی خیال رکھتا ہوں. میں نے کبھی جانوروں کے حقوق کے بارے سوچا بھی نہیں تھا. مجھے اب ان کا بھی پتا ہے کہ یار جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بھی احساسات ہیں. میں اب اس بات کو بھی برا سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں پولوشن کیوں پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کبھی اس بات کو برائی تصور ہی نہیں کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ اس زمین کی طرف بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے. مگر جب سے میں نے مذہب چھوڑا ہے اس دن سے میں سمجھتا ہوں کہ میری اس زمین کی طرف بھی ایک ذمہ داری ہے. میں نے پولوشن نہیں پھیلانی. میں پلاسٹک کا بیگ جو ہے نا بازار جاتا ہوں نا تو میں پلاسٹک کا بیگ جب لیتا ہوں نا دکاندار سے، کہیں دفعہ میں کپڑے کا تھیلا لے جانا بھول جاتا ہوں. یقین کریں مجھے دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں پلاسٹک کا بیگ کیوں لگوا دیا ایک زیادہ. ٹھیک ہے، یہ لیول آ چکا ہے مذہب چھوڑنے کے بعد. اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے تو میں یہی سوچتا تھا کہ یار آج سے 20-25 سال 50 سال بعد تو قیامت ہی آ جانی ہے، تو دنیا بچتی یا نہیں بچتی جو بھی ہے قیامت آ جائے گی، بس بات ختم ہو جائے گی. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس انوائرمنٹ کو بھی بچانا ہے. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یار یہ گلی میں کتا بیٹھا ہے تو یہ بیچارہ بھوکا نہ مر جائے، اس کو بھی روٹی دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مذہب نے تو میرے پہ کوئی اوبلیگیشن نہیں لگائی کہ میں گلی کے کتے کو کھانا دوں. ٹھیک ہے، میں آج یہ چیزیں بھی سوچتا ہوں. یہ فرق آیا میرے چھوڑنے کے بات بعد. اس وقت کر رہے ہیں نا، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے، اب میرے کچھ دوست ہیں، ایک دو میرا دوست ہے وہ بھی ایتھیسٹ ٹائپ ہی ہے. اب کہہ لیں کہ فل ایتھیسٹ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ جو پرچار کر رہے ہیں ایتھیزم کا یا وداؤٹ ریلیجن کا، اب یہاں پہ پاکستان میں جو بندے آپ بتا رہے ہیں جی رشوت لیتے ہیں، یا ایک بندے نے وہ 4-5 بندے ہیں جنہوں نے اس طرح اپنی بہن کے ساتھ کیا ہے، یہ بندے بھی ایتھیسٹ ہی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں بیسیکلی اپنے آپ کو شو نہیں کروا سکتے. جس بندے میں یار وہ مذہب جو ہوگا جو یا جو جو تھا وہ عمران جو تھا جس نے اس زینب بچی کا ریپ کیا اور اس کو مار کے اس کی لاش کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکی، وہ کون تھا؟ نعت خان، نقابت کرنے والا پکا بریلوی تھا، جس سے بریلویت کا سرٹیفکیٹ آپ واپس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، وہ ممتاز قادری ٹائپ کی چیز تھا. وہ سمجھ گئے آپ؟ صحیح سکہ بند مولوی تھا. تو کیوں تھا وہ لیکن نقابت تو وہ کر رہا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کی وجہ سے رک جاتا ہے. نہیں، مذہب کی وجہ سے رکتا نہیں ہے.
कर वो लेता है, मगर मजहब की वजह से जाके तोबा करके अल्लाह के सामने माफी मांग के वो अपने आप को तसल्ली दे लेता है कि यार मैंने गुनाह किया था, अल्लाह ने माफ कर दिया बस। तो ये जो चीज है ना माफी और तोबा, ये गुनाह करने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान से वो गुनाह भी करा देती है जिसके लिए वो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, मगर अल्लाह उसे माफ कर देता है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि वो गुनाह जिसके लिए जो मैं अगर कर लूं तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर सकूं, मगर एक मौलवी एक पादरी मुझे कहेगा ना यार तूने हज कर लिया, तेरे सब गुनाह माफ हो गए हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं रेपिस्ट था, मैं जो मर्जी था, मैं जेनोसाइडल था, मैंने दुनिया मार दी, मैं फिर भी समझूंगा कि मेरे सब गुनाह माफ हो गए। नहीं देखिए, ठीक है, इस्लाम में तो कहा तसल्ली गया, हो जाएगी, इस्लाम में तसल्ली। तो इस चीज की माफी है ही नहीं है। इस्लाम में तो सीधा सीधा क्यों कहा नहीं है गया है जी? कि हुकूकुल इबाद जो इस्लाम हैं, में मुझे अब आप नहीं जाएं, नहीं, आप हुकूकुल्लाह माफ मेरे से हैं। आप शर्त लगा अब लें, आप मेरे से ठहरें, अब मैं आप आपसे बस हुकूकुल्लाह के बारे आखिरी में बात बात किया, करूंगा, इसके बात बाद मैं की, आपको ठीक है आखिरी बात हुकूक, आपसे मैं करूंगा, हाँ इसके हाँ, बाद मैं आपको ड्रॉप करूंगा। देखें, ओके, आप कल चले जाइएगा मौलवी के पास, मौलवी से पूछिएगा जी कि मैंने अगर फर्ज करें किसी बच्चे के साथ रेप किया है और मैं सच्चे दिल से तौबा कर लेता हूं, तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? देखें अच्छा, पहले आप ये पूछ लीजिएगा जाके कल, सच्चे दिल से तौबा करता हूं, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? ठीक है, हो सकता है आप खुद अपने आप को इस बात के लिए माफ ना कर लेकिन सके, मगर अल्लाह ये बात आपको पूछने माफ। के लिए तो मुझे मौलवी के पास ठीक है, जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो 1000 दफा मैंने पढ़ा है कि बंदों के हुकूक माफ नहीं है, अल्लाह की हद तक जो है वो हुकूक आपके माफ हो सकते हैं। अगर आपने किसी बंदे के साथ ज्यादती की है तो उसकी आपको माफी कोई नहीं है, मौलवी के देखें पास तो जाने की जरूरत ही नहीं है, सब इसका मुझे पता है। ये मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे हलाले का मामला होता है। ठीक है, मैंने 3 तलाकें दी हैं, इकट्ठी दी हैं या नहीं दी, एक मौलवी कोई जवाब देगा, दूसरा कोई देगा। जिसको वो वाली तसल्ली चाहिए उसको वो वाली मिल जाएगी, जिसको ये वाली चाहिए उसको ये वाली मिल जाएगी। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर कभी आपसे दोबारा बात होगी। ठीक है जी, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।